احمد اویس صاحب، یہ جب فلور ملتا ہے ظاہر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کو، تو ان کے لہجے میں بھی وہی تلخی، وہی شکایات، وہی تحفظات، وہی جو پچھلے 1-1.5 سال سے جو رٹی رٹائی تقاریر ہوتی آ رہی ہیں. تو یہ جو عوامی مسائل ہیں وہ کسی حد تک نظر انداز ہو رہے ہیں اسمبلی میں گفتگو کے دوران. خواجہ آصف صاحب نے بات کی، اس پر آپ لوگ کا اعتراض تھا. کیا اعتراض تھا؟ اب اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو اسمبلی کا معاملہ پھر آگے کیسے چلے گا؟ جو کل اجلاس ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال یہ ہے کہ اسمبلی جس انداز میں بنائی گئی ہے، پارلیمنٹ جس شکل میں آج تشکیل دی احمد گئی صاحب ہے. آپ گفتگو جاری رکھیے گا. رضا ہارون صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. احمد صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو صورتحال ہیں، دیکھیے نا، جب آپ عوام کا صحیح نمائندہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا حکومت میں زبردستی گھسنے کا اور پرپس جو ہے حکومت بنانے کا کچھ اور ہوگا. حکومت کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ تو چوزن نمائندگان ہی کر سکتے ہیں ایز پر کانسٹیٹیوشن. آپ نے پریامبل دیکھا کانسٹیٹیوشن کا؟ وہ کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. اب جب چوزن ریپرزینٹیو جو ہیں وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن میں ان کو بٹھا دیا، اور جو ریگڈ کر کے اور جو اسٹورن مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر اور جھوٹے اوتھ کی بنیاد کے اوپر اسمبلی میں جا کے عہدے سنبھال کے بیٹھ گئے، انہیں کوئی نہ شعور ہے، نہ ان کے لیے دل میں کوئی درد ہے پاکستانی عوام کے لیے. اچھا احمد صاحب، آپ لوگ باہر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے حکومت نہیں بنائی، اتحادی حکومت، ورنہ آپ لوگوں کو بھی تو آفر تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے، آپ بھی ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہم کس سے بناتے؟ ہم حکومت ان سے بناتے جو اسٹورن نمائندگان ہیں. وہ نمائندگان ہی نہیں ہیں. حکومت تو بنے گی نمائندگان کے اندر، کوئی گورنمنٹ اگر بنے گی تو جو جن کے پاس وہ رائٹ ہی موجود نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ ہم حکومت سازی میں نہیں آئیں گے ان کے ساتھ. بالکل ہم بہتر ہے کہ ہم جیسے بھی حالت میں ہیں ہم باہر بیٹھ جائیں گے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح سے آئیں گے تو ان کے اندر وہ درد عوام کے لیے نہیں ہوگا. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جتنی دیر کے لیے آئے ہوئے اتنی دیر میں یہاں سے پیسہ بٹور کے نکل جائیں. یہ سب سے لیکریٹو بزنس ہے. یہ اس مقصد کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے they have no love affair, no pain for the society کسی بھی اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ حالات کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. 16 مہینے کے پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچی، کس تیزی سے وہ ڈاؤن ٹو ٹرین ہوئی ہے. اور احمد صاحب، یہ اکانومی کا جو ڈکلائن تھا یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو چکا تھا، اور یہ صرف کووڈ کے بعد ہی نہیں، کووڈ سے پہلے بھی جو اشاریے تھے وہ بہت ہی منفی ہو چکے تھے. نہیں درست ہے، لیکن اس کے 2021 کے اشارے دیکھیے نا. ہمیں جب دوبارہ سے ایک ٹریک کے اوپر آئی ہے تو 2021 کے اندر پاکستان کے ایور ہائیسٹ فورن ایکسچینج کے ریزرو تھے 28 بلین ڈالر تھا، جو آج تک نہیں ہے آپ نے پہنچا یہاں تک. سر وہ اس لیے تھا کہ وہ چونکہ امپورٹ پر آپ لوگوں نے پابندی لگا دی تھی تو وہ امپورٹ ہو ہی نہیں رہی تھی، تو ظاہر ہے وہ اس لیے جیسے بھی جیسے ہوئی. سوال یہ کہ ایکسپورٹ آپ نے اور آپ کا جو ہے پروگرس جو ہے ریٹ جو ہے وہ 6 کے اوپر تھا.